Like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. انسان کی یہ نیچر ہے، فطرت ہے کہ وہ خدا کے تصور کے بغیر، خدا کے کانسیپٹ کے بغیر زندگی نہیں گزارتا. دنیا میں جتنی بھی قومیں آئی ہیں سب نے کسی نہ کسی کو خدا بنایا تھا، کسی کا سچا خدا، کسی کا جھوٹا خدا. لیکن ایک قوم ایسی بھی ہے جس کا خدا نہ تو پتھروں کے بنے ہوئے بت ہوتے ہیں، نہ آسمانوں پر عرش پر مستوی اللہ ہے، بلکہ ان کا خدا اصل میں خواہشات ہیں. خواہش کسے کہتے ہیں؟ آپ کا دل جس طرف مائل ہو رہا ہو، وہ کام جسے کرنے کا آپ کا دل چاہتا ہو، ایسے کاموں کو خواہشات کہا جاتا ہے. آپ کی یہ خواہشات ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کر لوں. تو قرآن کہہ رہا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا گاڈ، جن کا خدا، جن کا اللہ، وہ کیا ہے؟ بولیں خواہشات. یہ خدا ہے ان کا. اصل خدا خواہشات ہیں. پھر خواہشات اگر پتھر کے بنے ہوئے بت کو خدا بنا دیں تو وہ اس کو بنا لیتے ہیں. خواہشات جب یہ کہتی ہیں کہ اللہ تمہارا خدا ہے تو پھر اللہ کو مان لیتے ہیں. خواہشات جب یہ کہتی ہیں کہ ملک کا قانون تمہارا خدا ہے تو پھر ملکی قانون کو فالو کرتے ہیں. خواہشات جب یہ کہتی ہیں کہ فلاں مسلک ٹھیک ہے تو فلاں مسلک سے فتویٰ لے لیتے ہیں. خواہشات جب یہ کہتی ہیں کہ مولانا لوگ ٹھیک ہوتے ہیں تو مولانا لوگ ٹھیک ہوتے ہیں. خواہشات جب یہ کہتی ہیں کہ مولانا لوگ 2 نمبر ہوتے ہیں تو مولانا لوگ کیا بن جاتے ہیں؟ پھر 2 نمبر بن جاتے ہیں. خواہشات یہ کہتی ہیں کہ یہ والی کمیٹی ٹھیک ہے، یہ والی کمیٹی مسجد کی بالکل ٹھیک ہے. جب خواہشات پہ زد پڑتی ہے تو یہ کمیٹی مسجد کی کیا ہے؟ 2 نمبر ہے. خواہشات جب کہتی ہیں تو یہ امام 1 نمبر آدمی ہے، کیونکہ آپ کے مطلب کی بات کرتے ہیں.
جب یہی امام آپ کی خواہشات کے اگینسٹ چلے تو یہ امام 2 نمبر آدمی ہے. ابا آپ کا ہر مطالبہ پورا کرتے ہوں تو ابا بہت اچھے ہیں. خواہشات یہ کہتی ہیں کہ ابا بہت، کہ آپ خواہشات پوری ہو رہی ہیں نا، جو دل چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو دل کیا کہے گا؟ ابا بہت اچھا. لیکن یہی ابا آپ کی خواہشات کے خلاف چلیں، خواہشات کہتی ہیں ابا بالکل بھی اچھے، بولو نا یار. دیکھو مسلمان یا کوئی بھی جو خدا کو مانتا ہو، چاہے جھوٹے خدا کو مانتا ہو، تو گاڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گاڈ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ گاڈ کو یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو کہہ دے اچھا تو آپ کو ماننا پڑے گا اچھا. یہی ڈیفینیشن ہے نا گاڈ کی، ورنہ گاڈ بنانے کا فائدہ کیا اس کو؟ اور گاڈ کہہ دے یہ غلط ہے تو کیا ہے پھر؟ گاڈ کے آگے تو نہیں، اللہ سے زیادہ تو کسی کی عقل نہیں ہوتی نا بھائی. تو گاڈ کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی رائے کے آگے پھر آپ اپنی رائے کو فنا کر دیں. تو جب آپ کے ابا اس وقت تک اچھے ہیں جب تک وہ آپ کی خواہشات پوری کر رہے ہیں، تو خواہشات کے کہنے سے آپ نے ابا کو کیا کہہ دیا؟ اچھا. اور جب وہ آپ کی خواہشات کے اگینسٹ چلے تو پھر آپ کے ابا اچھے نہیں ہیں. اس کا مطلب آپ گاڈ کس کو مانتے ہو؟ خواہشات کو مانتے ہو. وہ جو کہہ رہی ہے فوراً فالو کرتے ہو اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ ابا کے لیے بھی بیٹا، معذرت کے ساتھ یہاں ابا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے فضائل چل رہے ہیں، لیکن ابا کے لیے بھی بیٹا اس وقت تک اچھا ہے جب تک ابا کی خواہشات کو پورا کرے، کما کما کے کھلائے. یہ لو ابا پیسے. ابا کہیں شادی نہیں کرنی ہے، کما کے مجھے دینا ہے. بالکل، میں کوئی بیوقوف احمق تھوڑی ہوں ان چکروں میں پڑ جاؤں گا. کما کے دوں گا، آپ ہیں پہلے. ابا کہیں تبلیغ میں نہیں جانا ہے. ابا میں آپ کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہوں، تبلیغ وبلیغ تو بیکار لوگوں کا کام ہے جن کے پاس کوئی کرنے دھرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا. میں تھوڑی جاؤں گا تبلیغ میں، مجھے تو اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، دین کی تبلیغ کے لیے پیدا. بولو نا نہیں. ابا کو ایسا بچہ بہت اچھا لگے، سب سے پیارا بچہ، بہت نیک. کیونکہ ابا کی خواہشات یہ کہہ رہی ہیں کہ پیارے کی ڈیفینیشن یہی ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ پیارا ہے، چاہے وہ عجیب صحیح کیوں نہ ہو. بھائی ویڈیو نہ بنائیں. تو عورت کے لیے وہ والا میاں پیارا ہے جو تمام قسم کی پابندیاں اس سے ہٹا دے. اچھا ہسبینڈ، جب عورت کہتی نہیں میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، سمجھ لو کسی قسم کی ہسبینڈ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، نہ فجر کی پابندی، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ عشاء کی، نہ مغرب کی. پہلے مغرب آتی ہے پھر عشاء آتی ہے. نہ پردے کی، کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں تمہیں کچھ لوگ ایسے لگیں گے جن کا خدا اصل میں ان کی خواہشات ہیں. اس بیس پہ کبھی وہ اسلام کو اچھا کہیں گے، کبھی وہ کسی اور چیز کو اچھا کہیں گے، کبھی وہ اچھا ابا کو اچھا کہیں گے، کبھی وہ مولوی صاحب کو اچھا کہیں گے، کبھی وہ پیر و مرشد کو اچھا کہیں گے، کبھی حکومت کو اچھا کہیں گے، کبھی امریکہ کو اچھا کہیں گے تو کبھی امریکہ کو برا کہیں گے. ان کی بیس دلائل نہیں ہے بلکہ ان کی بیس کیا ہے؟ خواہشات. اور آج کا جو دور ہے نا، اس میں مسلک بھی وہی اچھا ہے جو آپ کی خواہشات کو اپیل کرتا ہے. 3 طلاقیں دینے کے بعد اہل حدیث بہت اچھے لگتے ہیں. 3 طلاقیں دینے کے بعد بولو نا، اہل حدیث کا لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق چلتے ہیں. اور یہ چاروں امام جو تھے، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، جو تابعین تبع تابعین کے دور میں تھے، ان بیچاروں کو تو قرآن و سنت کا ذرا سا بھی علم
نہیں تھا، یہ تو تورات اور انجیل پر چلا کرتے تھے. ہے بھائی، تمہیں قرآن و حدیث اب سمجھائیں گے 15ویں صدی کے مولوی، اور وہ بھی طلاق جیسے حساس مسائل جس میں بیوی کے حلال یا حرام ہونے کا جس سے تعلق ہے. تو جب 3 طلاقیں کوئی دیتا ہے نا تو اس کو حنفی بالکل بھی اچھے بولو نہیں، شافعی بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، بلکہ امام حنیفہ ہی اچھے نہیں لگتے، نہ امام شافعی لگتے ہیں، نہ امام مالک لگتے ہیں، نہ امام بخاری لگتے ہیں. صبح و شام بخاری کی رٹ لگائے گا، 3 طلاقیں دے گا تو بخاری کبھی کھول کے نہیں دیکھے گا. صحیح ہے نا؟ کیونکہ امام بخاری کی رائے یہی ہے کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. کبھی بھی نہیں کھول کے دیکھے، صبح و شام بخاری 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 بخاری. تو جب اپنی بیٹی گھر سے بھاگ جائے، مثالیں سمجھیں، خاندانی مثالیں، ویسے تو یہ خاندانی مثال نہیں، اللہ نہ کرے خاندانی اس اعتبار سے کہ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس سے وہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. یہ مطلب نہیں کہ بیٹی کے گھر سے بھاگنا کوئی خاندانی کام ہے، مثال خاندانی ہے، کام خاندانی نہیں ہے. بچی گھر سے بھاگ گئی، بھاگی بھی باپ کی کوتاہی سے، وہ نکاح نہیں کر رہا اس کا ٹائم پہ، نہ باپ دلچسپی لے رہا ہے نہ بھائی دلچسپی، ہر رشتے میں کیڑے نکال کے ریجیکٹ. ایک تو یہ اصول یاد رکھیں، جب گھر میں قوت فیصلہ ایک آدمی کے ہاتھ میں نہ ہو نا فیصلے کی. اچھا یہ بھی سمجھ لیں کہ رشتوں کے معاملے میں رشتہ داروں سے مشورہ کبھی نہیں لینا چاہیے. الٹی بات ہے لیکن تجربے کے بعد آپ یہ بات سیکھ جاؤ گے. کچھ باتیں ہم بظاہر الٹی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتی صحیح ہیں. جب آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ آئے تو تمام رشتہ داروں سے مشورے مت لو، وہ الٹی کبھی بھی فیصلہ نہیں کر پاؤ گے. باپ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے، خود کھوپڑی استعمال کرے، زیادہ سے زیادہ بچے لڑکی کی ماں سے مشورہ لے لو، فیصلہ کر دے. بس یہ نہیں کہ اپنے ماموں کو بلا رہے ہو، ادھر سے بھائی کو بلا رہے ہو، ادھر چاچے سے بھی مشورہ، کبھی بھی نتیجے تک نہیں پہنچے گا. وہ اتنی کنفیوژن پیدا کر دیں گے کہ آپ کی سوچ ہے بس، کبھی بھی نہیں ہوگا. مشورہ لے لو زیادہ سے زیادہ بچے کی ماں سے، بچی کی ماں سے، بس خود فیصلہ کرو، سنا دو، رشتہ داروں کو بتا دو، ہو گیا بھائی. وہ کیڑے پھر بھی نکالیں گے، ابے کیا کر دیا، ابے تنخواہ نہیں دیکھی، ابے تنخواہ نہیں دیکھی، ابے شکل تو دیکھ اس کی، پیسہ ہی تھوڑی دیکھا. بھائی 100% دنیا میں صحیح کوئی بھی نہیں ہوتا. بعض دفعہ پیسے ہوتے ہیں شکل نہیں ہوتی، بعض دفعہ شکل ہے پیسہ نہیں ہے، بعض دفعہ شکل بھی ہے پیسہ بھی ہے مگر تیسری کر رہا ہے، چوتھی کر رہا ہے، تیسری کر رہا ہے. بندہ کہتا ہے اس کی اتنی بیویاں پہلے سے آلریڈی موجود ہیں. بعض دفعہ پیسہ بھی ہے، شکل بھی ہے، شادی بھی پہلی ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، لڑکی ماسٹر ہے، یہ میٹرک پاس ہے. تو رشتہ داروں کا کام کیا ہے؟ بھائی تم ایجوکیشن تو دیکھتے، وہ ماسٹر ہے، یہ میٹرک ہے، کیسے کر دی؟ وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ 100% صحیح دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو وہ غم نہیں ہوتا جو باپ کو ہوتا ہے اپنی بیٹی کے بارے میں. وہ تحفظات ان کو نہیں ہوتے، انہوں نے تھوڑی پالنا ہے. اس کو پتا ہے بھائی ابھی نہیں کی گناہ میں پڑ جائے گی. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. 100% تھوڑی کوئی صحیح ہوتا ہے. یہ کون سا 100% صحیح ہے؟ لیکن نہیں، بڑا خاندان ہے جی تو اس سے بھی مشورہ لینا ہے، وہ منجلے والے سے بھی لینا ہے، تو ماموں سے بھی لینا ہے، تو تایا سے بھی لینا ہے. وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہم سے پوچھے بغیر کر دی. پوچھے بغیر ہی کیا کرو، پوچھ کے کرو گے کچھ بھی نہیں دنیا میں کر سکتے. مشورے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے، مشورہ لینا سنت ہے، بہت تاکید ہے، لیکن لیا کس سے جائے گا؟ یہ بہت اہم نوٹ پوائنٹ کی بات ہے. داماد سے مشورہ لے رہے ہیں دوسری بیٹی کے بارے میں. ابے بھائی آپ کی ایک بیٹی ہے، اس کی شادی کرنی ہے، رشتہ آیا ہوا ہے، تو مشورہ کس سے لے رہے ہیں؟ دوسرے داماد سے. امکان ہے کہ وہ نہ وہ اپنے سے اچھے والے کو تھوڑی اس گھر میں برداشت کرے گا. کر لیتے ہیں آپ جیسے دامادوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کا امکان ہوتا ہے اس کو جیلسی شروع ہو جائے کہ یار میں میٹرک پاس، یہ سالہ پی ایچ ڈی آ گیا تو میری تو 2 ٹکے کی حیثیت اس گھر میں نہیں رہے گی. 2 ٹکے کا نہیں، ویسے ہی نہیں 1 ٹکا تھا میرا ٹوٹل اس گھر میں، وہ بھی آدھا ٹکا ہو جائے گا. 1 ٹکے پہ چل رہا تھا. میرے ریٹ جو اس گھر میں لگے ہوئے تھے وہ کتنے تھے؟ 1 ٹکا. ٹکا وہ ڈھاکہ کی وہ کرنسی ہے.
تو اس کو اپنے ٹکے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ میٹرک ہے تو 8ویں والا آئے, اس سے اس کا 1% 1.5 پہ کم از کم بولو پہنچ جائے, ورنہ نہیں پہنچے. اس سے مشورہ لے رہے ہیں, اس کو تو بٹھاؤ بھی نہیں محفل میں, اس کو بولو بھائی آپ کا اپنا کام ہے, آپ ادھر رہیں, آپ سسرالی ہو, بہت اچھی بات ہے, باپ بیٹی کا مسئلہ یہ ہمارا کام ہے, آپ کا کام. ہاں انکوائری کے لیے ان لوگوں کو درمیان میں ڈالا جا سکتا ہے, بتائے بغیر کہ ہماری رشتے کی بات چلی, انکوائری کروائیں ان لوگوں سے, بھائی سنا ہے تمہارا وہ ایک بندہ ہے, تو یہ نہ بتائیں کہ رشتہ چل رہا ہے, ویسے ہی کہ وہ ذرا تحقیق کرو, چھوٹا موٹا تو نہیں لگاتا بیٹھتا کہ لوگ تحقیق کے لیے, تو کسی جو بھی تحقیق کر سکتے ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آج کل دامادوں میں سٹے کے کیس بہت آ رہے ہیں, شیشہ پی رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, ماوے کھا رہے ہیں, گٹکے کھا رہے ہیں. خیر, تو اللہ نہ کرے آپ کی بچی گھر سے بھاگ گئی, وہ بھی آپ کی غلطی سے, تو فوراً اہل حدیث سے فتویٰ لیں گے کہ جی بغیر ولی کی اجازت کے اس نے شادی کی ہے. قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں, باپ کی مرضی کے بغیر لڑکی اگر شادی کرتی ہے تو یہ نکاح کنسیڈر ہوگا یا نہیں؟ وہ فتویٰ دیں گے ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی, بالغ عاقل لڑکی بھی نکاح نہیں کر سکتی. اور یہ تینوں اماموں کا یہی مذہب ہے, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا یہی مذہب ہے, یہی رائے ہے ان کی. سمجھتے ہو؟ وہ جو حدیثیں لکھ کے دیں گے اس وقت اختلافی مسئلہ ہے تو دلائل دونوں طرف ہیں, تو وہ فوراً سمجھ میں آ رہی ہوں گی, اور پھر فتویٰ لے جا کے سب کو دکھائیں گے. پھر اگر کوئی حنفی عالم یہ فتویٰ دے گا, بھائی اگر کفو میں نکاح کیا ہے, معیوب حرکت ہے, نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اگر پیرلل ہے, لڑکا ہم پلہ ہے, جوڑ کا ہے, تو ہو گیا نکاح, تو فوراً جواب میں کہیں گے ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, ہم حنفی شافی کی باتیں نہیں کرتے. حدیث میں لکھا ہے لا نکاح الا بولی, ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. سمجھتے؟ لیکن اگر خود شادی کرنے کی بات آئے گی, سیٹنگ چل رہی ہے, لڑکی کے ابا مان نہیں رہے ہیں, پھر مفتی طارق مسعود صاحب کو فون کریں گے. اہل حدیث بھی فون کرتے ہیں بعض, جب کوئی اہل حدیث نوجوان ہو نا اور اس کی سیٹنگ ہو جائے, لڑکی کے ابا راضی نہیں ہے اور یہ بھگا کے شادی کرنا چاہتا ہے, تو بعض اہل حدیث بھی ہمیں فون کرتے ہیں, اور یہ کام حنفی بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں کسی مسلک کی برائی نہیں کر رہا, ان کو بھی جب خواہشات ہوتی ہیں تو ادھر لڑکتے ہیں, تو وہ اہل حدیث فون کر رہے ہوتے ہیں, مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اس مسئلے کے بارے میں, لڑکی کے ابا راضی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا, اگر سب کے ابا کے راضی ہونے کی شرط لگائی جائے تو کیسے شادیاں ہوں گی؟ تو قرآن و حدیث سے آپ ہمیں بھی دلائل دے دیں. میں ان سے ایسے موقع پہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ اہل حدیث ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ آج تک تو آپ قرآن و حدیث سمجھتے رہے ہیں اہل حدیث علماء سے, ان کا مسلک آپ کو لگتا تھا کہ یہ قرآن و حدیث کے 100% مطابق ہے. آج جب آپ میں ٹھڑک جاگ رہی ہے, لڑکی کو گھر سے بھگانے کا دل کر رہا ہے, آج آپ کو قرآن و حدیث کون بتائے گا؟ مفتی طارق مسعود صاحب بتائیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ حنفی ہیں, اور فقہ حنفی کا جو مفتہ بھی قول ہے اس پہ یہ فتویٰ دیں گے, اور ظاہر دلائل اس طرف بھی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں حنفی منفی نہیں ہوں, میں صرف قرآن و حدیث کو مانتا ہوں. آپ قرآن سے حدیث سے دلیل لیں. میرے پورے ایک تحقیق ہے اس پر ریٹن میں کہ امام ابو حنیفہ کے کیا دلائل ہیں کہ لڑکی اگر غیر کفو میں نکاح کرتی ہے تو نکاح ہو جاتا ہے. پورا مدلل تحریری فتویٰ موجود ہے, ایک ایک دلیل کا جواب مجھے معلوم ہے, میں نہیں دیتا ایسے موقع پہ. سامنے والا اسلام کو فالو نہیں کر رہا, وہ کس کو خدا بنا رہا ہے؟ بولو, خواہشات. میں کہتا ہوں جاؤ بھائی اہل حدیث علماء سے فتویٰ لو اس بارے میں, سمجھتے ہو؟ تو آپ خواہشات کے غلام. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ دیکھو ایک بڑی زبردست آیت ہے قرآن کی جس سے یہ بات اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. یہودیوں نے
یہودیوں میں زنا کا واقعہ ہو گیا، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت میں زنا کر لیا. تورات یہ کہتی تھی کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں تو انہیں سنسار کیا جائے، پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. یہودیوں کا علماء کا جو ہے نا ٹینشن میں آ گئے یہودی علماء کہ یار اگر ہم پتھروں سے مار کے ان کو ہلاک کریں گے ہماری ویلیو کم ہو جائے گی. تو بڑا مسئلہ ہے، گنجائش نکالو. تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ کے سردار ہیں، بادشاہ ہیں، کیوں نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ والا کیس فیصلہ کروا لیں کہ بھئی اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں. چلو اسلام غلط ہے ان کی رائے میں، مگر اتنا غلط تو نہیں ہے نا، کبھی اسلام سے بھی کرا سکتے ہیں فیصلہ. کیا خیال ہے؟ اب آپ مجھے بتاؤ، اسلام سے فیصلہ کروانا عام حالات میں غلط کام ہے یا اچھا کام ہے؟ اچھا کام ہے نا. یہودیت سے کس کی طرف آ رہے ہیں؟ اسلام کی طرف. تورات سے کس کی طرف آ رہے ہیں؟ قرآن کی طرف. تو جب فیصلہ کروانے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عبد السلام رضی اللہ عنہ جو یہودی سے ہی مسلمان ہوئے تھے، تورات کے بڑے عالم تھے، ان کو بلایا اور فرمایا کہ ان پر تورات کے حساب سے فیصلہ کرو، کیونکہ یہ اسلام کو نہیں مانتے، تورات کے حساب سے فیصلہ ہوگا. انہوں نے تورات منگوائی. جو یہودی عالم موجود تھا نا نبی کی محفل میں، اس سے آپ نے حکم دیا تورات کی تلاوت کرو. اس نے جب وہ آیتیں تلاوت کرنا شروع کی تو رجم والی آیتوں پہ ہاتھ رکھ دیا. کیا کر دیا؟ بولو. ہاتھ رکھ کے وہ آیت پی گیا. جیسے آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم مدد صرف کس سے مانگتے ہیں؟ تجھ سے. یہ آیت آپ پی جائیں تاکہ آپ یا رسول اللہ مدد بھی کہہ سکیں، یا علی مدد بھی کہہ سکیں، یا غوث آدم مدد بھی کہہ سکیں. تو آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یہ سب کہہ سکتے ہیں کہ فلاں سے بھی مدد مانگنا جائز، فلاں سے بھی مدد مانگنا جائز. اب چونکہ لوگوں کو عربی نہیں آتی تو یہ پینے کی ضرورت نہیں ہے. آتی ہوتی اس آیت پہ کیا رکھنا پڑتا؟ ہاتھ. لوگ کہہ رہے ہو تو اللہ سے تو تم خود کہہ رہے ہو کہ اللہ مدد صرف کس سے مانگیں گے؟ تجھ سے مانگیں گے. تو یہودیوں نے کیا کیا؟ رجم والی آیت پر ہاتھ رکھے. عبداللہ ابن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے حافظ تھے، یہ حافظ. جب اس نے یہ آیت پی گیا تو وہ سمجھ گئے کہ درمیان سے آیت پی رہے ہیں. انہوں نے فوراً وہاں سے اس کا ہاتھ اٹھایا. حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا آیَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ، دیکھا کہ رجم والی آیت چمک رہی ہے، بالکل صاف لکھی ہوئی ہے. نبی نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی. رجم سمجھتے ہیں نا؟ دیکھو اسلام میں شادی شدہ مرد کا زنا کرنا کتنا بڑا جرم ہے. اسلام کہتا ہے ان کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو، اور آج یہ زنا ہمارے معاشرے میں کتنا ہلکا ہو گیا. شادی کی بات کرو تو چیختے ہیں. میں جو شادی کے رٹ لگاتا ہوں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حلال پہ ذرا سی بھی پابندی لگی تو حرام کی طرف قدم جائے گا. اسلام اگر حرام پہ اتنی سخت سزا دیتا ہے تو حلال کے دروازے بھی چوپٹ کھولتا ہے. پھر وہ آپ حلال کے دروازے بند کر دیں اور حرام پہ وعیدیں سنائیں تو یہ تو لوگوں کو ایک مذہب مشکل بنا کے پیش کر دیا نا آپ نے. ایک آدمی کی بیوی 2 سال سے بیمار پڑی ہے، 4 سال سے بیمار پڑی ہوئی ہے، وہ اس کے قریب ہی نہیں جا سکتا، تو یہ کیا کرے گا 4 سال؟ یہ تو بھوک کی طرح ایک خواہش ہے جو انسان میں پیدا ہوتی ہے، اس کو ختم تھوڑی کیا جا سکتا ہے. کوئی جواب نہیں ہے ان باتوں کا. بس وہ عدل نہیں ہو سکتا، حقوق نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. فضول زنا ہو سکتا ہے ان لوگوں سے، زنا ہو سکتا ہے، عدل نہیں ہو سکتا. گرل فرینڈ پر خرچہ کر دیں گے، بیوی بنا کے خرچہ نہیں ہو سکتا.
اور ایک نئی ٹینشن آج کل معاشرے میں یہ آئی ہوئی ہے، اب تھوڑا تھوڑا نا لوگوں کا ذہن 2-3 شادیوں کی طرف آ رہا ہے، ہلکا ہلکا تھوڑا سا مجھے محسوس ہو رہا ہے. جو 10 سال پہلے میڈیا پہ بہت اس کو ایک دینداروں کی طرف سے اچھمبا بنا کے پیش کیا جاتا تھا، اب تھوڑا سا اس میں کمی آئی ہے، تھوڑا سا لوگ ایکسیپٹ کرنے لگے ہاں بھائی. لیکن ایک مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، بھائی مزے کے لیے نہیں ہوتی شادی. شادی اسلام میں بولو نا مزے، کسی بیوہ سے کرو، کسی طلاق یافتہ سے کرو، گھر بسانے کے لیے کرو، وغیرہ وغیرہ. کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات صحیح ہے لیکن یہ بات کرنے والوں کے اکثر ارادے صحیح نہیں ہوتے. اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی 20-22 سال کی لڑکی سے کر رہا ہے نا کنواری تو یہ غلط کر رہا ہے، مقصد ان کا یہ ہوتا ہے. حالانکہ اسلام میں یہ غلط بولو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اگر کوئی مزے کے لیے دوسری شادی کرتے ہیں مفتی صاحب لوگ آپ کا بیان سن کے، میں نے کہا اگر وہ حقوق ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلی شادی بھی اگر کوئی مزے کے لیے کر رہا ہے لیکن اس کا ارادہ ہے کہ میں بیوی کے حقوق ادا بولو نا بھائی کروں گا، پراپر اس کو رکھوں گا، عزت دوں گا. ایسا نہیں ہے کہ جیسے زانی ایک گرل فرینڈ ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہے اور حقوق نہیں ہوتے. تو اگر وہ پراپر حقوق ادا کرے گا تو اگر وہ بالفرض مزے کے لیے بھی کر رہا ہے تو وہ بھی کر رہا ہے، وہ لڑکی بھی راضی ہے، تو تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے پھر؟ کوئی زبردستی تھوڑی کر رہا ہے لڑکی پر، لڑکی بھی راضی، اس کا ابا بھی راضی، اس کا خاندان بھی راضی. اب ان کے دل میں جو ہے یہ اللہ جانے، یہ جانے، آپ کو کیوں ٹینشن ہو رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پہلی شادی اگر کوئی کر رہا ہو، عشق ہو گیا، وہ چاہتا ہے یہ محبوبہ مجھے مل جائے، تو یہ مزے کے لیے ہی کر رہا ہے نا. عشق کے بعد تو مقصد اپنی خواہش ہی پوری کرنا ہوتی ہے، لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ مزے برائے مزے نہیں ہے، اس معشوقہ سے محبوبہ سے نکاح کر کے پراپر گھر بساؤں گا، اس کی اولاد کا خرچہ اٹھاؤں گا، اس کو عزت دوں گا. تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے؟ اللہ کی طرف سے پابندی ہے. تو اسی طرح نہ دوسری پہ بھی نہیں ہے، تیسری پہ بھی نہیں ہے، چوتھی پہ بھی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے بیوہ طلاق یافتہ کو ترجیح دینی چاہیے، اس میں ثواب زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی پیسے والا دولت والا آدمی وہ جوان لڑکیوں چاروں کنواری رکھنا چاہ رہا ہے تو اپنے خرچے پہ رکھ رہا ہے، لڑکی بھی راضی ہے، بغیر رضا کے تو نکاح ہوتا نہیں نا اس سے، لڑکی بھی راضی، اس کا ابا بھی راضی، تو وہ اگر رکھ رہا ہے تو آپ کو کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ آپ اس کو کیوں مشورے دیں گے بیوہ سے کرو تو فلانے سے کرو؟ اس کی مرضی بھائی، بیوہ سے کرے یا طلاق یافتہ سے کرے. اچھی بات ہے، ہم تو مشورہ دیں گے بیوہ سے کر لو ثواب ملے گا. تو اسلام میں اپنی طرف سے آپ ایڈیشن، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. حلال پیسوں سے اگر کوئی پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا رہا ہے تو مزے کے لیے کھا رہا ہے نا، ورنہ یہ پراٹھے صحت کے لیے اچھے ہیں نہیں یار. اس او بھائی صبح جو ہوٹلوں پہ ہمارے جو کوئٹہ وال ہے نا بڑے مزے کے پراٹھے بناتے ہیں، پنجاب سے رشتہ دار آئے وہ کہتے تھے کیا پراٹھا کرتے رہتے ہو مفتی صاحب آپ بیان میں. میں ان کو جامعہ لے گیا، راستے میں ہوٹل میں نے پراٹھا کھلایا، کہہ رہے یار ایسا پراٹھا میں نے آج تک زندگی میں نہیں کھایا. لاہور سے آئے ہوئے تھے. میں نے کہا لاہور میں بھائی لاہور ہے مگر کراچی ہے. ایک تو وہ موسم دیکھ کے بڑا خوش ہوئی، یار گرمی نہیں ہے، ابھی 2-4 دن سے گرمی پڑی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی 1-2 دن میں انشاءاللہ. وہ کیونکہ گرمی جاتے جاتے ایک دفعہ ٹاٹا کرتے ہوئے جاتی ہے نا. گرمی ہے یہاں پہ، سردی بھی قابل برداشت ہے. بھنگی خانہ تو ہمارے حکمرانوں نے بنایا ہے نا. کراچی تو کراچی ہے بھائی، بھنگی خانہ ہو کے بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ بھی ایک باہر سے ایک صاحب آئے، ان کو بھنگی خانہ کا مطلب نہیں پتا، تو وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں لنگی خانہ ہے کراچی یا ڈھنگی خانہ ہے. میں نے آپ کے بیان میں سنا ہے جھنگی خانہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ امریکہ سے آئے ہیں، یہ سہولت آپ کو میسر نہیں ہے. ہوتا ہے نا آپ کال کر رہے ہوتے ہیں آواز آتی ہے، یہ آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. بھائی آپ انٹرنیشنل کال کرو تو بعض دفعہ یہ آواز آتی ہے آگے سے، آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. تو میں نے کہا بھنگی خانہ کسے کہتے ہیں امریکہ والوں، آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں تو اعتراض کیوں ہے آپ کو؟ ایک کے آگے چلتا ہوں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ بیواؤں سے شادی کرنی چاہیے کیونکہ اگر کنواریوں سے کریں گے تو بیوہ کہاں جائے گی بیچاری. میں نے کہا یہ دلیل تو الٹا کر لو تو بھی بنتی ہے، سب بیواؤں سے کریں گے تو کنواریاں کہاں جائیں گی؟ ٹھیک ہے. نکاح کرنے والے مرد مارکیٹ میں شارٹ ہیں، جس سے بھی کریں گے دوسرے کا نقصان ہوگا.
سمجھتے ہو؟ آپ بیوہ سے کرو تو کنواری کے لیے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. تو آپ کرو بس. وہ لڑکی کے والوں کا کام ہے کہ آپ کو وہ بیوہ پہناتے ہیں, طلاق یافتہ پہناتے ہیں یا کوئی کنواری پہناتے ہیں. وہ بھی تو وہ آپ میں ایبلٹی, قابلیت دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ بھائی یہ کنواری کے لیے بھیج رہے ہیں, ہم کیوں دیں اس کو, ہم اپنی کنواری کے لیے کوئی کنوارا دیکھیں گے. تو آپ خود ہی مجبور ہو کے بیوہ طلاق یافتہ کی طرف جاؤ گے. دوسری میں کوئی دیتا تھوڑی ہے اتنے آرام سے, کیونکہ آپ کے اندر ایک فالٹ پیدا ہو چکا ہے یار پہلے سے ہے اس کے نکاح میں. جب وہ ہے تو یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ یار ایک بیوی پال رہا ہی ہے, تو اب دوسری اتنے آرام سے نہیں ملے گی. وہ آپ تلاش کرو, ان کا کام ہے نہ دینا. یہ فالٹ ہے نا بھائی. ویسے تو یہ خوبی ہے 4 بیویاں ہونا یا 3 ہونا, لیکن جب آپ مزید شادی کرو گے تو ان لڑکی والوں کے لیے تو یہ فالٹ ہے نا. ان کے لیے تو فالٹ ہے کہ ایک بیوی پہلے سے نکاح میں موجود ہے تو ہم کیوں دیں, ہم کسی کنوارے کو دیں. ان کے لحاظ سے یہ کیا ہے, فالٹ ہے. تبھی وہ دوسری پہ, تیسری پہ, چوتھی پہ اپنی اکثر کنواری نہیں دیتے. بھائی طلاق یافتہ دیں گے ہم, آپ بھی میرڈ ہیں تو میرڈ ملے گی آپ کو. جب کنواری دیں گے جب آپ میں چوتھی کے باوجود, تیسری کے باوجود کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے کہ یار چوتھی پہ بھی یہ بندہ کنواروں سے بہتر ہے, یا تیسری پہ یا دوسری پہ یہ کنوارے سے بہتر ہے. سمجھتے ہو؟ پھر دیں گے وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جیسے یہودیوں نے اپنے دین میں تحریفات کی ہے نا, تو یہ اس امت میں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے. آج کل جدید طبقہ پروفیسروں کا یونیورسٹیوں میں پیدا ہو رہا ہے جو اسلام کو سرسری طور پہ پڑھ کے بہت بڑا فنٹر بن کے قرآن کی ہر آیت میں تعویل, اسلام کے ہر حکم میں گھمانا. اسلام میں 4 کی اجازت کا مطلب اجازت, کنواری سے کرو, بیوہ سے کرو, طلاق یافتہ سے کرو, آپ کی مرضی. اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں تو آپ اچھی سے اچھی تلاش کریں, کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی صرف ہے کہ حقوق سب کے برابر ہونے چاہیے. اور اس پہ اگر کوئی کہتا ہے مزے اڑا رہا ہے تو آپ کو اپنے, میں پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کی بات کر رہا تھا, تو بھائی صبح ویسے پراٹھے کھانا ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ نہیں کھاؤ, مجھے بھی منع کرتے ہیں صاحب پراٹھے چھوڑ دو. تو لیکن ہمیں ناشتہ اس کے بغیر مزہ نہیں. صبح صبح یار ہاف فرائی انڈا ہو, چھولے ہوں, اور وہ والے پراٹھے ہوں جو ایسے کر کے نا یوں گھما رہا ہوتا ہے اس کو بار بار پورے توے پہ, بڑا والا توا, گھر میں وہ نہیں بنتا. مجھے ایک دوست میرے کہتے تھے کہ یار مصطفیٰ صاحب آپ کے اتنے گھر ہیں, آپ کو گھر میں ناشتہ نہیں ملتا. تو ان کو میں سمجھا رہا تھا, بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہ میرے ساتھ جامعہ جانا شروع ہوئے, راستے میں ان کو میں نے وہ کھلانا شروع کر دیا. اس کے بعد وہ بھی گھر میں ناشتہ مل رہا ہے مگر کر نہیں رہے. میں نے کہا یہ میرے سوال کا عملی جواب ہے. کہہ رہے ہیں یار میری والدہ, وہ تو بیچارہ ان میرڈ ہے, کہہ رہی میری والدہ کہہ رہی گھر میں ناشتہ کیوں چھوڑ دیا, کہہ رہے وہ مزہ ہی نہیں آ رہا جو آ رہا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ پراٹھا تو صحت کے لیے نقصان دہ ہے بھائی, پھر بھی انسان کھا رہا ہے, اپنے خرچے پہ کھا رہا ہے, حلال ہے. آپ کہہ سکتے ہو جو چیز صحت کے لیے نقصان دہ ہے وہ تو حرام ہوگی نا. ارے صحت کو نقصان پہنچانا کیا جائز ہے اسلام میں؟ ناجائز ہے نا. تو بات یہ ہے کہ صحت کو نقصان ایسے نہیں ہوتا کہ کھایا اور ایک دم کچھ نقصان ہو گیا, تو اس کا پھر تلافی بھی ہو سکتی ہے. ایکسرسائز کرتا ہے آدمی, پراٹھے نکالتا ہے پھر جم جا کے, ٹھیک ہے نا, دوڑ لگاتا ہے, ایکٹیویٹی ہے وہ, تو پھر وہ نقصان اس کا کیا ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے, یہ کم ہو جاتا ہے بہت. ورنہ نقصان تو یہ پانی پینے میں بھی ہے جو کراچی میں آپ پی رہے ہو پانی. تو اسلام میں صحت کا نقصان کی وجہ سے جو چیز حرام ہوتی ہے وہ نقصان فوری ہو اور نظر آ رہا ہو وہ نقصان, اس نقصان کے لیے ڈاکٹروں کی تحقیق پر ایمان لانے کی ضرورت نہ ہو. ڈاکٹر تو بہت ساری چیزیں کہتے ہیں, بڑا گوشت بھی کہتے ہیں نقصان دہ. اب یہ تھوڑی کہ حرام ہو گیا بڑا گوشت, چائے بھی نقصان دہ, چائے حرام تھوڑی ہے, نقصان دہ تو ہے مگر حرام نہیں ہے. صبح 11 بجے اٹھنا یہ بھی نقصان دہ ہے مگر یہ حرام ہو جائے گا. تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی صبح ناشتے میں پراٹھا کھاتا ہے مزے کے لیے, حالانکہ صحت کو نقصان بھی ہو رہا ہے, لیکن اپنے خرچے پہ کھا رہا ہے. نہ پراٹھے کو کوئی اعتراض ہے کہ مجھے کیوں کھا رہے ہو. اعتراض اگر پڑوسیوں کو ہو کہ مفتی صاحب صبح ناشتے میں روزانہ مزے کے لیے پراٹھے کھا رہے ہیں, تو یہ اعتراض بجا ہوگا. میں کہوں گا نہ مجھے ہے نہ اس پراٹھے کو اعتراض ہے. تو تمہیں اعتراض اس لیے ہے کہ تمہیں یہ پراٹھا میسر نہیں, یا تمہارا پیٹ ہضم نہیں کر رہا ہے اس کو, اس لیے اعتراض ہو رہا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی میرے بھائی 4 شادیاں کر رہا ہے, خوبصورت لڑکیوں سے کر رہا ہے, اس کی نیت ہے گھر بسانے کی, تو اگر وہ کر رہا ہے کم عمر لڑکیوں سے کر رہا ہے, نہ ان لڑکیوں کو اعتراض, یہ وہ پراٹھا ہو گئی نا, نہ ان پراٹھے کو اعتراض ہے.
نہیں پراٹھا کھانے والے کو اعتراض ہے, پھر فلاں بزرگ کو اعتراض, فلاں محلے والے کو اعتراض, فلاں بیوی کو اعتراض ہو تو سمجھ میں آتا ہے اس پہ سوکن آ رہی ہے, اس کا اعتراض بجا ہے. پڑوسیوں کو اعتراض کی, یہ سوائے اس کے کہ جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے فنٹر مت بنو. اسلام نے جو دائرہ کھینچا ہے نا, دیکھو دو انتہائیں ہیں, ایک انتہا رہبانیت کی طرف لے کے جاتی ہے آپ کو, اور ایک انتہا اباحت پسندی کی طرف, لبرلزم کی طرف لے کے جاتی ہے. لبرل لوگوں کے ہاں اتنی آسانیاں ہیں کہ نکاح کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں. ویسے وہ تقریریں کرتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ کم عمر لڑکیوں سے, بعض علماء نے کی ہے نا, تو شادیاں کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں, خود کیا کچھ کرتے ہیں رات کی تنہائیوں میں, کتنی کتنی لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں, اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ایک طرف یہ لبرلزم ہے جن کی خواہشات کے دروازے چوپٹ کھول دیے, حلال و حرام کا فرق مٹا دیا. دوسری طرف وہ مذہبی جنونی طبقہ ہے جو رہبانیت کی طرف لے کے جا رہا ہے آپ کو. رہبانیت جو عیسائیوں نے وضع کی تھی کہ نہیں بھائی بس اللہ اللہ کرنا ہے بیٹھ کے, گھر پالنا, بیویاں پالنا, بچے پیدا کرنا اور ان کے لیے کمانا, یہ نہیں ہے. ملک کو ایٹمی پاور بنانا, بس اللہ پہ توکل کرو, ملک کو ایٹم بم دینے کی ضرورت بولو نہیں. نماز سے سارے کام ہو جائیں گے. اگر نماز سے آپ کی ساری حفاظتیں ہوتی تو قرآن صحابہ کو یہ حکم دیتا سورہ نساء میں کہ نماز میں بھی اسلحہ نہ اتارو, اسلحہ پہن کے نماز پڑھو. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ, کیونکہ کافر یہ چاہتا ہے کہ تم اسلحے سے اور جنگی سامان سے غافل ہو جاؤ اور تمہیں نماز کی حالت میں دیکھ کر اچانک حملہ کر دے تم پہ. ہے بھائی, بولتے کیوں نہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے نماز بھی ایسے غافل ہو کے نہیں پڑھو کہ بم پھٹے اور سارے لیٹے ہوئے ہیں. حفاظت کا نماز کے دوران انتظام ہونا چاہیے. لوگوں کو گارڈ پہ اعتراض ہوتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا گارڈ تھا, نماز میں ممبر پہ آگے کھڑا ہو جاتا تھا, وہ ایسے ریپیٹر لے کے نا یوں دے. لوگوں نے کہا یہ کون سی مسجد ہے پتہ نہیں, ان کو اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں. نماز میں تو ہم اللہ کی طرف مشغول ہوتے ہیں, تو کیا اللہ ہمیں بھول جائے گا؟ اللہ ریپیٹر سے ہمیں بچائے گا؟ کیا مسجدوں میں نماز کے دوران بم نہیں پھٹے؟ اور کیا صرف بم ہی پھٹتا ہے, لوگ جڑے ہوئے رہتے ہیں بم پھٹنے کے بعد؟ بھائی نماز کے دوران اللہ نے کرے بم پھٹا تو چونکہ نماز میں تھے اس لیے صرف بم پھٹے گا, نماز ہی نہیں پھٹیں گے. کبھی ایسا ہوا کہ چونکہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو پھٹنے سے بچا لے گا؟ ابے کیا ہو گیا, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ابے تبے پہ آ جاتا ہوں میں واضح. تو ان لاجیکل باتیں دینداروں کی ایک علامت بن چکی ہے. ایک دیندار ہیں, وہ بڑے نیک آدمی ہیں, اب تو مجھے نیک لگ جاتا ہے یہ الٹی بات کرے گا آگے سے. پتہ چل رہا ہے نیک ہے, اس کا مطلب ابھی ہے بھیکو ہے. مجھے تو ویکسین پہ ہر وقت نا ملامتیں پڑتی رہتی ہیں, جیسے پتہ نہیں میں کوئی اللہ نہ کرے یہودیوں کا ایجنٹ ہوں جو آپ کو ویکسین لگانے کا میں نے ڈاکٹروں کے کہنے پہ مشورہ دے دیا. تو وہ کہنے لگی کیا ویکسین مفتی صاحب لگا کے رکھی ہوئی ہے, اور کیا لوگوں کو بتاؤ یہ یہودیوں کی کتنی بڑی سازش ہے. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ دوسرے ملک سے آئے تھے, انہوں نے کہا یہودی سب سے زیادہ خود اس سے پریشان ہے ویکسین سے, جس کی سازش ہے نا. ان لاجیکل باتیں, نہ کوئی رپورٹ ہے نہ کوئی خبر ہے. ٹھیک ہے آپ نہ مانو نہ لگواؤ, لیکن چپ کر کے بیٹھے رہو یہ اچھا نہیں ہے. جب آپ کا پوری تحقیق نہیں ہے, دجال کا ویکسین سے اللہ کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے. دجال آئے گا اپنے ٹائم پہ آئے گا, جو کرنا ہے وہ کرے گا. ہر چیز جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی دجال کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے. کہہ رہے یہ جو پاؤڈر کے دودھ ہے نا یہ دجالی سازش ہے. میں نے کہا یار میں بھی ڈبے اور پاؤڈر کے دودھ کا بالکل قائل نہیں ہوں, بھینسوں کے دودھ کا قائل ہوں. جو نکلتا ہے وہ مینڈک بھی اس میں جاتے ہیں, آپ کو شکر کرو یہ چھان کے دیتے ہیں. حقیقت بتا, گوالے جب دودھ دیتے ہیں نا تو بھینس اتنا نہیں دیتی جتنا گوالا دے رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ چھان لیتے ہیں اس کو. اگر یہ بغیر چھانے دیں آپ یہ دودھ پینا چھوڑ دو. مکھی مچھر تو بہت ہلکی چیز ہے, مینڈک نکلتے ہیں اس میں سے, بہت ہلکی چیز ہے مکھی مچھر. مینڈک زیادہ ہو گئی لیکن دیکھ لینا. تو ہم بھی ڈبے کے دودھ کے قائل نہیں ہیں,
لیکن دجالی سازش، دجال کا نیڈوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. دجال کو دجال رہنے دو. ہر نبی نے یہ حقیقت، لوگ کہتے ہیں دیکھو ہر نبی نے اپنے دجال سے ڈرایا نا اپنی قوم کو. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال سے ڈرایا، بالکل ٹھیک ہے. دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ قتل کریں گے، دجال جنت بھی دکھائے گا، جہنم بھی دکھائے گا، بالکل صحیح ہے. یہ باتیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں. لیکن آپ کو جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ دجال بولو. جیسے آپ کو امریکہ سے اگر دشمنی ہے، دو بندے گلی میں لڑ رہے ہیں، یہ کس کی سازش ہے؟ امریکہ کی. بھائی امریکہ کی سازشیں ہم مانتے ہیں. آپ کے گھر میں جو لڑائی ہو رہی ہے اس کا امریکہ سے کوئی تعلق. ہر چیز امریکہ کے کھاتے میں مت ڈالو. اور روحانی عامل ڈالے گا ساس کے کھاتے میں کہ تمہاری ساس نے کروایا ہے، سوکن کے کھاتے میں ڈال دے گا کہ میاں بیوی کی لڑائی لڑوائی ہے. وہ روحانی عامل اسی کھاتے میں ڈالتا ہے، حالانکہ وہ ان کا اپنی غلطی ہے، لڑ رہے ہیں آپس میں. ان لاجیکل باتیں. تو دجال کے کھاتے میں نیسلے کا پانی دجال میں ڈالا ہوا تھا. نیسلے اور یہ ایکوفینا اور یہ جو پانی آ رہے ہیں نا کمپنیوں کے، یہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. یہ میں بھی ڈاکٹروں سے ہی پوچھتا ہوں. اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، وہ کہ فائدہ مند ہے، کوئی کہ نقصان دہ. میرا یہ بھی موضوع نہیں ہے، ورنہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی. تو لیکن میرے بھائی اس پانی کا دجال سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ. یہ دجال کی تیاری ہے پانی، نہ دجال سے اس کا کوئی تعلق ہے. پولیو کے قطرے دجال کے باپ کو بھی معلوم نہیں ہے. دجال آئے گا نا، آپ بولو گے پولیو، کہے گا یار یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں. جیسے معین اختر کہتے ہیں میرے ماموں نے جب پولیس بلوائی، مالک مکان نے جب پولیس بلوائی نا، ماموں کرایہ نہیں دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کم بخت پانی کیسا آ رہا ہے تو ایک لوٹا بھر کے دکھا دے نلکے سے. تو جب کرایہ نہیں دے رہے تھے تو مالک مکان نے جب پولیس بلوائی تو میرے ماموں نے پولیس کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی ہیں کہ پولیس والوں کو بھی ان پارٹس کا علم نہیں تھا. وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے بھائی یہ والے کون سے اعضاء ہیں جسم کے جن کو یہ گالیاں دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں، میں نے خود پہلی دفعہ سنے. تو جیسے معین اختر کے ماموں نے پولیس والوں کے جن پارٹس کو گالیاں دی ان کا پولیس والوں کو بھی علم نہیں ہوتا. اور واقعی آج ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی جا رہی ہیں جو آدمی میں ہے ہی نہیں. بعض ایسی گالیاں ایسی ایسی چیزوں کو دی جاتی ہیں جو ہے ہی نہیں. بلب کے رشتہ دار ہوتے ہیں بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. بلب کی نہ والدہ ہوتی ہیں نہ ہمشیرہ ہوتی ہیں. لائٹ چلی جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بلب کے تو کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، لیکن بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. تو خیر، تو دجال جب آئے گا تو ہم اس سے پوچھیں گے یہ پولیو کے قطرے پلانا آپ کی سازش تھی؟ یہ کرونا آپ نے نکالا؟ کرونا کی ویکسین آپ نے نکالی؟ اور نیسلے کا پانی آپ کا پیدا کرتا تھا؟ کہ بھائی ان پارٹس کا تو مجھے علم نہیں. بولو. کہہ رہے یہ تو ہم نے خود پہلی دفعہ سنا ہے. کہہ رہے میں جتنا برا ہوں نا اتنا ہی رہنے دو. جتنا برا ہوں وہ میرے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. دجال کہے گا اسی پہ خدا مجھے جہنم میں بھیج دے گا جو میں کر رہا ہوں. لیکن وہ جرائم میرے کھاتے میں مت ڈالو جن کا مجھے علم ہے ہی نہیں. تبھی وہ پولیس والے کہنے لگے ہوں گے نا کہ بھائی ایسے پارٹس کو گالیاں دو جو ہمیں معلوم تو ہے تاکہ ہم ان پارٹس کا دفاع کر سکیں. ایسے پارٹس کو گالیاں دے رہو جو ہے ہی نہیں تو ہم دفاع کیسے کریں اس کا؟ ان لاجیکل باتیں، ان لاجیکل کام. نماز اللہ اور بندے کے تعلق کا ایک ذریعہ ہے. نماز برائیوں سے بچاتی ہے، نماز مصیبتوں سے بچاتی ہے، لیکن مصیبت سے بچنے کے اسباب پہلے اختیار کرنے پڑیں گے، پھر نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کرنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حالت میں سانپ نظر آئے سانپ کو مارو. سانپ کو مارنے کے لیے نماز توڑنی پڑے گی نا، چلنا پڑے گا. آپ نے تو یہ نہیں فرمایا چونکہ نماز میں مشغول ہو سانپ کیا اژدہا بھی نظر آ جائے اللہ پہ ایمان مضبوط رکھو، تم اس وقت اللہ سے رابطے میں ہو، تمہارا سانپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا.
کیا ہو گیا بھائی؟ میدان جنگ میں نماز کا طریقہ بتایا گیا کہ اے نبی جب آپ میدان میں نماز قائم کریں جماعت سے تو سارے مجاہدین آپ کے پیچھے نہ کھڑے ہوں، آدھے فرنٹ لائن پر رہیں، آدھے ایک رکعت پڑھ کے واپس چلے جائیں، وہ اپنی ایک رکعت وہاں مکمل کریں۔ حالانکہ یہ چل پھر رہے ہیں نماز میں، لیکن جنگ کی ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دے دی گئی کہ وہ ایک رکعت وہاں مکمل کریں، پھر وہ والا فریق یہاں آئے گا، ایک رکعت نبی کے ساتھ پڑھے گا، اگلی رکعت اپنی یہاں مکمل کرے گا، تاکہ سب کو ایک امام کے پیچھے، نبی کے پیچھے جماعت نصیب ہو جائے، لیکن میدان ہاتھ سے نہ جائے۔ اور اس دوران قرآن کہہ رہے اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھنی ہے تم نے۔ سورہ نساء، کیوں ود الذین کفروا، کافر یہ چاہتے ہیں، لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعاتکم، کہ تم اسلحہ اور اپنے جنگی سامان سے غافل ہو جاؤ، پھر تم پر یمیلون علیکم میلۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ میں حملہ کر کے ختم کر دیں۔ تو اسلام نماز کے ساتھ اسباب کا بھی حکم بولو دے رہا ہے۔ وظیفوں میں زور لگایا ہوا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، صبح یہ والا وظیفہ، دوپہر یہ والا وظیفہ، شام یہ والا وظیفہ، کہ جاب مل جائے۔ دعا مانگو اللہ سے، رات کو تہجد میں اٹھ کے، باقی ٹائم جاب تلاش کرنے میں لگاؤ۔ جاب مسجد میں نہیں ملے گی، مسجد میں دعا مانگو گے آپ اللہ سے، تلاش کہاں کرو گے؟ باہر کرو گے۔ جو باہر تلاش کرنے کا ٹائم تھا وہ بھی کہاں آ کے بیٹھا ہوا ہے؟ مسجد میں۔ قرآن نے کہا جمعے کے دن جب مسجد میں آؤ تجارت چھوڑ کے آؤ، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور روزی تلاش کرو۔ روزی مسجد سے ملتی ہے، کیسے؟ دعا مانگو گے۔ تلاش کہاں کرو گے؟ وہ باہر کرو گے، وہ مسجد میں نہیں ملے گی۔ کہ آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ روزی دے دے، اب میں اللہ کے در پہ بیٹھ گیا ہوں، میری تنخواہ ڈبل ہو جائے گی، دیکھنا۔ اللہ نے فرمایا فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیلو، وہاں جا کے بازاروں میں ملے گی۔ تو جو اللاجیکل بات، ہمارے اکثر سب کی بات نہیں کر رہا، ہر اللاجیکل بات کریں گے۔ وظیفے سے رشتے کروا رہے ہیں بیٹھ کے، لڑکی کا رشتہ نہیں آ رہا، میں کہتا ہوں ابے بھائی جب بندہ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہے، نکاح کے قابل مرد ہی شارٹ ہے مارکیٹ سے، وظیفوں سے تھوڑی ہو جائیں گے یہ۔ دو بندے ہیں، روٹی ایک ہے، دو بندے ہیں ایک روٹی ہے، کھانے والے دو ہیں، روٹی کتنی ہے؟ ایک۔ ایک روٹی آپ نے ایک بندے کو پکڑا دی، دوسرے کو کہہ رہے ہیں وظیفہ پڑھا، الٹے لٹک کے پڑھو، کلابازیاں کھا کے پڑھو، بزرگوں سے 100 دفعہ دم کرواؤ، پھونکے لگواؤ، دوسرے کا پیٹ بھوکا رہے گا۔ روٹی کی مثال شوہر کی ہے اور بھوکے کی مثال عورت کی ہے۔ مثال دے رہا ہوں میں سمجھانے کی۔ عورت کو بندہ چاہیے گھر بسانے کے لیے، اپنی خواہشات پوری کرانے کے لیے۔ بندے مارکیٹ میں اچھے بندے جو نکاح کے قابل ہیں، وہ روٹیاں جو قابل ہضم ہیں، ایسی روٹیاں پڑی ہوئی ہیں جو ہضم کے قابل نہیں ہیں، وہ نہیں، تازہ روٹی ہے بھائی، کھائے ہضم ہو سکے، وہ روٹیاں کتنی ہیں؟ وہ تھوڑی ہے۔ اب جس لڑکی کو روٹی نہیں مل رہی اس کو آپ کہو گے وظیفہ پڑھو، یہ حماقت ہے یا نہیں ہے بھائی؟ جو وظیفہ بتانے والا ہے اس کمبخت کی اپنی 6 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہوں گی گھر میں، اس کو بولو اگر ان وظیفوں سے اپنی بیٹیوں کی کیوں نہیں ہو رہی تمہاری؟ اس کا طریقہ یہی ہے میرے بھائی۔ میں یہ لاجیکل بات اگر مجھ سے کروانا چاہتے ہو آپ کہ یہ کیا رٹا لگا کے رکھا ہوا ہے اس نے ایک ہی، تو پھر ٹھیک ہے، آپ پھر اپنی مرضی کے خطیب کو لے آؤ بیٹھ کے، اوٹ پٹانگ پھینکتا رہے بیٹھ کے۔ تو اس روٹی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا، اور جس کو آدھی مل رہی ہے اس سے کہو گے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، بھوکے رہنے سے بہتر ہے آدھی پہ گزارا کرو۔ اور کہ نہیں مجھے پوری چاہیے، اگر بیٹھے رہو آرام سے، نہیں ملے گی، بھوکے مر جاؤ۔ تو شیئرنگ پہ میاں مل رہے ہیں، شیئرنگ پہ خواتین سے کہتا ہوں میاں اگر نہیں مل رہا شیئرنگ پہ لے لو، آدھا تو ملے گا، 1/4 تو ملے گا۔ لیکن نہیں، وہی ایک وہ کہتے ہیں مرغی کی ایک مثال بہت ہی نازیبا ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا مہذب الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ڈاگ جو ہے نا، ڈاگ، کتا کہوں گا تو ذرا نازیبا ہو جائے گا، ڈاگ، اس کی جو ٹیل ہے، کتے کی دم بولوں گا تو بہت ہی گندا ہو جائے گا نا، ڈاگ کی ٹیل کو اگر ایک پائپ میں 100 سال رکھا جائے، 100 سال کے بعد اس ٹیل کو نکالا جائے تو وہ اسٹریٹ کتنی اچھی ہو گئی نا۔ اگر میں یوں کہوں تو کتے کی دم کو آپ
یعنی ان لوگوں کی مثال دے رہا ہوں جن کو 10 طرح سے ہم نے بات سمجھائی ہے مگر ان کی کھوپڑی میں آ نہیں رہی ہے. تو ان خواتین کی بھی یہ مثال ہے. عمریں 40 سال ہو گئے 45, ابے بھائی اب کر لو کسی دوسرے والے سے, نہ میاں اپنا ہی اکلوتا ہی چاہیے. تو ان کو میں یہ مثال دے رہا ہوں. اب میں یہ کہتا کتے کی دم کو اس میں رکھو تو خاتون میں کتے کی دم سے تعبیر کر رہا ہے, تو کتے کی دم نہیں, ڈاگ کی ٹیل, ڈاگ کی ٹیل. اور ان کے والدین سے بھی خطاب ہے میرا کہ بچی کا رشتہ نہیں آ رہا, دوسری تیسری والے کو دے دو بھائی, بشرطے کہ عدل کرے. ڈاگ کی ٹیل کو اگر ایک پائپ میں آپ 100 سال کے بعد بھی نکالیں تو وہ ٹیل کرو کی کرو ہی رہے گی. کیسی؟ اب خواتین کہیں گی کیا زبردست ہمارے لیے مثال دی ہے ڈاگ کی ٹیل کی. حضرت مفتی ابوالبابا صاحب کے پاس ایک شخص آیا وراثت کے مسئلہ کے لیے نا, تو کہنے لگے وہ ہم نے یہ پلاٹ تو دھل گیا, ڈنکی کار کا کیا ہوگا, وہ بھائیوں میں کیسے ڈیوائڈ ہوگی ڈنکی کار. مفتی ابوالبابا صاحب کہتے ہیں میں نے کہا یار یہ کار تو ہم بھی چلاتے ہیں, پتہ نہیں کوئی جاپان نے کوئی نئی کار نکالی ہے ڈنکی کار, جیسے ڈنکی پمپ ہوتا ہے نا موٹر, ڈنکی کار ہوگی. کوئی بہت ہی بڑی کوئی کروڑوں روپے کی کار ہوگی جو ابھی ہمارے علم میں بھی نہیں, ابھی نئی جاپان نے لانچ کی ہوگی. تو ڈنکی کار تو کروڑوں کی جائیداد ہے, اس کو تو پوری کیلکولیٹ کر کے بتانا پڑے گا بھائی اس کو بیچ کے کس کو کتنا حصہ ملے گا, یا بیچنا نہیں چاہتے تو کیا ہوگا. کہہ رہے میں لگا ہوا تھا کیلکولیشن میں, سوچنے میں. تو پھر میں نے ویسے ہی پوچھا یار یہ کار کی کون سی قسم ہے, یہ والے پارٹس تو ہمیں معلوم نہیں, یہ والی کار تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. پتہ چلا گدھا گاڑی کو کیا کہہ رہے ہیں, گدھا گاڑی. ٹھیک ہے گدھا گاڑی ہونا کوئی عیب نہیں ہے, اچھی بات ہے. تو لیکن ڈنکی کار کہنے سے اس کی ویلیو بڑھ گئی. ڈنکی کار کہنے سے آپ نے اس کی ویلیو بڑھا دی. گدھا بھی کہے گا مجھے ایسی عزت آج تک اس سے پہلے کبھی نہیں ملی. ٹھیک ہے, تو ان لاجیکل باتیں کروا لو آپ ہم سب سے. خیر میں بات جلدی سے سمیٹتا ہوں, وقت بھی پورا ہو رہا ہے. کیا بات کیا چل کیا رہی تھی جو شروع میں بات چلی تو میں درمیان میں یہاں تک آیا. ہاں میں یہ میں رجم کی آیات پیش کر رہا تھا. تو یہودیوں نے کہا کہ قرآن سے فیصلہ کریں, نبی فیصلہ کریں. ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کا فیصلہ اس میں نرمی ہوگی. تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. اے نبی آپ سے یہ کیسے فیصلہ کروا رہے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے. یہ ہمیشہ تورات کو مانتے رہے ہیں, آج یہ آپ سے کیسے فیصلہ کروا رہے ہیں, حالانکہ اسلام کے فیصلے سے زیادہ درست فیصلہ کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن یہاں یہودیوں کی نیت یہودیت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آنے سے اسلام برائے اسلام نہیں تھا, حق کی پرستش نہیں تھی, بلکہ اپنی خواہشات کی غلامی. تو یہودیت سے اسلام کی طرف جب خواہشات کی بیس پر آنا حرام ہے, تو ایک مسلک جو اسلام ہی کا مسلک ہے, ایک فقہ جو اسلام ہی کا فقہ ہے, اس کو چھوڑ کر اسلام کے کسی دوسرے فقہ کو فالو کرنا کہاں سے جائز ہو گیا. نہیں آ رہی بات. حالانکہ یہودیت سے ہجرت تو فرض ہے نا یہاں پہ, اور جس مسلک کو آپ فالو کر رہے ہو اگر وہ بھی قرآن و حدیث ہے, دوسرا بھی قرآن و حدیث ہے, تو اس مسلک کو چھوڑنا فرض تھوڑی ہے. جس مسلک کو چھوڑنا فرض تھا وہ خواہشات کی بیس پر اللہ پابندی لگا رہا ہے. تو جس مسلک کو آپ فالو کر رہے ہیں اور اس کو چھوڑنا فرض بھی نہیں ہے, وہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہے, اس کو چھوڑنا کہاں سے جائز ہو گیا آپ کے لیے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. امام ابو حنیفہ تو قرآن و سنت پہ فیصلہ کرتے تھے, ان کی رائے کو آپ صرف خواہشات کی بیس پہ چھوڑ رہے ہو. اب تو یہودیت کو چھوڑنا جائز نہیں ہے اس بیس پہ. تو ابو حنیفہ جو قرآن و سنت پہ فیصلہ کرتے ہیں, ان کی رائے کو چھوڑنا خواہشات کی بیس پہ کہاں سے جائز ہو گیا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا بھلا ان لوگوں کو دیکھا جن کا خدا کیا ہے, خواہشات ہیں. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, ان کو دنیا میں سزا یہ ملتی ہے کہ جو خواہشات کا غلام بنتا ہے, علم کے باوجود اللہ اسے گمراہ کرتے ہیں. گمراہی کی دو قسمیں, ایک علمی نہ ہو آپ کے پاس, اور ایک قسم جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے, علم ہے مگر فیصلہ کیا کرے گا, غلط چیز کی طرف جائے گا. علم کے باوجود آپ غلط چیز کی طرف جا رہے ہیں. یہی دلائل جب اپنے مسلک کے خلاف ملتے ہیں آگ بگولا ہو جاتے ہیں,
وہی دلائل, وہی قرآن و سنت جب دوسرے کے خلاف جا رہی ہوتی ہے, بڑھ چڑھ کے اس کو حدیثوں کے حوالوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپ آج ان فرقہ پرست لوگوں کو جو یوٹیوب پہ جن پہ بھرمار ہے, ان کے سامنے جب کوئی حدیث ان کی رائے کے خلاف آئے گی, اس کے دو مطلب ہوں گے, ٹھیک ہے نا, یہ والا مطلب نہیں بلکہ وہ والا, اس کی سند بھی ٹھیک نہیں ہوگی. وہی حدیث جب ان کے مسلک کے, دیکھو حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ کھلے عام معاذ اللہ گالیاں دیا کرتے تھے, ہم تو کہتے ہیں نہیں دیا کرتے تھے گالیاں. سب و شتم کا معنی ہمیشہ گالیاں کرنا ہے ہی نہیں, تو اس کو حدیث سے ثابت ہے یہ بات. یہی بات اہل بیت کے بارے میں بھی ہے, یتصاب بانی, صحیح حدیث میں ایک دوسرے کو کیا کر رہے تھے, سب. وہاں کوئی گالیوں کا ترجمہ بولو نہیں کرتا, کیونکہ وہ اہل بیت کا مسئلہ ہے, یہ حضرت معاویہ کا مسئلہ ہے. جہاں اہل بیت کے بارے میں بات آئے گی تعویل ہوگی, حضرت معاویہ سے ذاتی دشمنی ہے, جب حضرت معاویہ کی بات آئے گی تو وہاں وہ مطلب بیان کیا جائے گا جس سے ان کی توہین ہو رہی ہو. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب حضرت معاویہ کے خلاف بہت بولتے تھے. میں نے کہا آپ جو حضرت معاویہ پہ اتنے سارے اعتراضات کر رہے ہیں, مشہور لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس سے تو معاذ اللہ یہ معلوم ہوتا ہے معاذ اللہ کہ وہ فاسق تھے, کیونکہ اپنے ظالم بیٹے کو حاکم بنایا, معاذ اللہ شرابی کو خلیفہ بنایا ہے. بھائی ایسا ہی ہے نا, جو یہ اعتراض کرتے ہیں داماد رسول کے خلاف جنگ لڑی خواہشات کی بیس پہ, اس کی کوئی آپ کی رائے کے مطابق جو اعتراض کر رہے ہیں, جو خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرے صرف خواہشات کی بیس پہ, وہ عادل ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ تو فاسق ہو گیا نا معاذ اللہ. لیکن میں نے کہا تمام محدثین حضرت معاویہ سے حدیثیں نقل کرتے ہیں, جبکہ فاسق کی حدیث نقل کرنا جائز نہیں ہے. نقل کریں گے تو ضعیف ہونے کا حکم لگایا جائے گا, جبکہ حضرت معاویہ سے منقول حدیثیں بخاری اور مسلم میں بھی ہیں. اور صحیح حدیث کا یہ اصول ہے کہ عادل کی حدیث تو صحیح ہوگی, فاسق کی حدیث صحیح بولو نہیں ہوگی. تو فوراً مان لینا چاہیے تھا کہ یار میرا علم امام بخاری سے زیادہ نہیں ہے. امام بخاری حضرت معاویہ کو عادل قرار دے کے ہی تو حدیثیں لے کر رہے ہیں, لیکن فوراً تعویلات شروع کر دی. وہاں عادل سے ایکچولی یہ مراد ہے کہ عادل کا مطلب پتہ نہیں کیا مطلب ہے, جو یہی جانتے ہیں. عادل کا مطلب یہ کہ الصحابۃ کلہم عدول, محدثین کا اجماع ہے. امام بخاری بھی مانتے ہیں اس اصول کو, امام مسلم بھی مانتے ہیں کہ صحابہ سارے کے سارے کیا ہیں, عادل ہیں. امام شافعی بھی مانتے ہیں کہ صحابہ عادل. امام جتنے صحابہ ستہ کے مؤلف ہیں سب کا اجماع کیا ہے, صحابہ سارے کیا ہیں, عادل, جن میں حضرت معاویہ بھی ہیں. تبھی ان کے سب محدثین حدیث لے کر آتے ہیں کہ حضرت معاویہ سے یہ روایت ہے کہ نبی نے یوں فرمایا. آپ جو حضرت معاویہ پہ الزامات لگا رہے ہو, اس سے تو وہ عادل بولو نہیں رہتے. شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں ان کا مسلک ہے, میں اہل سنت سے مخاطب ہوں کہ آپ تو مانتے ہو نا صحابہ ستہ کو, محدثین کو, وہ آپ کے محدثین کو نہ مانیں یہ ان کا ہیڈک ہے, آپ تو مانتے ہو نا. لیکن جب یہ بات آپ اصول پیش کریں گے تو عادل کی ڈیفینیشن کیا ہو جائے گی. آج تک جو عادل کی ڈیفینیشن تھی کہ علانیہ کبیرہ گناہ میں, بھائی نہ بنائے نا ویڈیو جب ایک دفعہ منع کیا ہے, میرا دماغ پھر جب ایک دفعہ منع کر دیا پھر بنا رہے ہیں, اس کا مطلب بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں, اور اس سے دماغ پھر دوسری طرف جاتا ہے جو ایک کنٹینیو بیان چل رہا ہے. تو اب دیکھو وہ جو ایک رو میں بات چل رہی تھی وہ ایسی کی تیسی ہو گئی. تو تھوڑا سا مجلس کے آداب کا خیال کیا کریں. جب بیان میں بیٹھ کے بتا دیا گیا ہے کہ ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے اور یہاں بن رہی ہے ویڈیو, یہ مل جائے گی آپ کو, پھر بار بار اس کی مخالفت کریں گے. تو عادل کی جو ڈیفینیشن محدثین آج تک بیان کرتے رہے ہیں, وہ ڈیفینیشن یہ لوگ فوراً کیا کر دیتے ہیں, چینج. تو کلابازیاں کھاتے ہیں یہ لوگ. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام محدثین کے نزدیک, جو معتبر محدثین ہیں, کیونکہ یہ جب ان کی حدیثیں لے کر آتے ہیں تو فاسق کی حدیثیں نقل کرنا جائز نہیں ہے, یعنی صحت کا حکم لگا کے, اگر وہ ہوگی تو ضعیف حدیث ہوگی. بدعتی کی حدیثیں تو محدثین نے نقل کی, میں نے بتایا نا غلط جواب دے دیتے ہیں لوگ فوراً کہ بھائی یہ تو بدعتیوں کی بھی حدیثیں. بدعتی کا فسق اور طرح کا ہوتا ہے, وہ نظریے کا فسق ہوتا ہے, عملی فسق نہیں ہوتا. محدثین نے بدعتیوں کی حدیثیں نقل کی ہیں,
عملی جو فاسق ہیں, گناہ کے مرتکب ہوں, ان کی حدیثوں کو لینا یہ حدیث کے ضعیف ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو خواہشات کی جو غلامی ہے, خواہشات کی غلامی, یہ انسان کو حق سے ہٹا دیتی ہے. ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے, چاہے ہماری خواہشات کے اگینسٹ جا رہا ہو یا ہماری خواہشات کے مطابق. داڑھی رکھنا اسلام میں کیا ہے میرے بھائی؟ بولو نا یار. ضرور. آپ کا دل نہیں کرتا, آپ بول دو یار میرا دل نہیں کر رہا. شریعت کے حکم کو تبدیل نہ کرو. اعفوا اللحى وقصوا الشوارب خالفوا اليهود والنصارى, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. سفید کپڑے پہننا اسلام میں افضل ہے, آپ نہ پہنو کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اب یہ بھی ہو گیا, علماء اکثر سفید لباس پہنتے ہیں, ان پہ بھی اعتراضات ہو رہے ہیں. ایک میں نے کلپ دیکھا ہے ابھی نیا مارکیٹ میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رنگین کپڑے بھی پہنتے تھے, اور علماء کو ہم نے بہت سو کو دیکھا ہے ہمیشہ کیا پہن رہے ہوتے ہیں؟ سفید. جب قرآن و حدیث غیر اہل لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا نا تو یہی حشر ہوگا جو ہو رہا ہے. کوئی ساری زندگی سفید کپڑے پہنے, یہ تو بہت افضل بات ہے. نبی نے جو سفید کپڑے کبھی پہنے کبھی رنگین پہنے, اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ کو سفید پسند نہیں تھا, اس کی وجہ یہ تھی غربت, اور آپ کے لیے ہر وقت سفید کا انتظام کرنا ممکن نہیں تھا. تو آپ نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی ہے, سفید کو پسند کرنے کے باوجود جو آرام سے میسر ہو گیا آپ نے پہن لیا, جو میسر ہو گیا آپ نے پہن لیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مردوں کو سفید کفن میں دفن کرو. حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر رنگ لباس میں کون سا ہے؟ سفید. آپ اپنے زبان سے ترغیب کس کی دے رہے ہیں؟ یہ بھی محدثین کا اصول ہے, اور یہ تو اہل حدیث علماء نے بھی اس کو اصول کو مانا ہے. البانی نے لکھا ہے یہ اصول کہ نبی کے قول اور عمل میں جب تضاد ہوگا تو قول کو لیا جائے گا, اور عمل آپ کی خصوصیت ہوگی. قول یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ سفید لباس سب سے بہتر لباس ہے, اللہ کو پسند ہے, تو اس میں آپ اپنے قول سے کس کی ترغیب دے رہے ہیں؟ بولو, سفید لباس. عمل کیا ہے؟ کبھی سفید کبھی رنگین, جو میسر ہوا پہن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن یہی بات مردوں کے بارے میں بھی ہے کہ مردوں کو کس کفن میں دفن کرو؟ سفید میں. ساری دنیا کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ حالانکہ نبی کے دور میں تو ایسا نہیں تھا. جو کلر میسر آیا مردے کو لپیٹ کے اس میں دفن. کیوں؟ اس دور میں ہر جگہ سفید کپڑا ملنا, وہ تو ایک ایک ازار میں گزارا کیا کرتے تھے, 2 چادریں نہیں ہوتی تھی ان کے پاس. لیکن آج وہ دور نہیں ہے, لٹھے کا سفید کپڑا ہر جگہ دستیاب ہے. آج آپ اتنا تکلف کر رہے ہو کہ کرتے پہ کڑھائیوں کے الگ سے پیسے دے رہے ہو آپ, ہے بھائی, 10 قسم کی پتلونیں رکھی ہوئی ہیں. اتنا تکلف, تو کیا سفید کپڑے کا تکلف نہیں کر سکتے؟ جائز ہے, رنگین بھی پہن سکتے ہو. لیکن چونکہ اس طرح کے بھی اسکالرز آ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نہیں ہے سفید وفید, بھائی افضل بہرحال سفید کپڑا ہی, اس کی ایک الگ. میں آپ کو کہتا ہوں کچھ دن سفید پہنو, آپ کو رنگین اچھا ہی نہیں لگے گا. میں جو رنگین پہن لیتا ہوں گھر والے پہنا دیتے ہیں, اس سلوا کے رنگین سلوا پہن کے آ گئے ہم, تو اس میں بھی ہم تکلف نہیں کرتے کہ اب یہ کوئی فرض تھوڑی ہے کہ نہیں جی کوئی ایسا کوئی ہم نے کلمہ پڑھ لیا سفید کپڑے کا, تو ٹھیک ہے یار چلو یہ بھی ٹھیک ہے, یہ پہن لیا ہم نے, وہ بھی ٹھیک ہے, اے بھی ٹھیک ہے. پنجاب میں کہتے ہیں اے بھی ٹھیک ہے, اے بھی ٹھیک ہے, بس ہو گیا ختم. تو سفید کی ایک الگ روحانیت ہے. مردوں کو بھی اسی میں دفنایا جاتا ہے, حالانکہ دفنانا تو دوسرے کلر میں بھی جائز ہے, لیکن دفناتے کس میں؟ کیونکہ نبی نے ترغیب دی ہے اور ہمارے پاس وسائل بھی ہیں. جو مردوں کے لیے جب سفید کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی زندوں کے لیے, کیونکہ مردے نے تو مٹی ہو کے دفن ہو جانا ہے, کیا سفید کیا کالا, تو زندہ تو چلتا پھرتا ہے. تو عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں, لیکن طوطوں کی طرح حدیثیں رٹی ہوئی ہیں اور سمجھنے کی ذرا بھی صلاحیت نہیں ہے. تو افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, بھائی ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے, ہماری خواہشات کے مطابق ہو یا ہماری خواہشات کے خلاف. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.